ہاں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چونکہ غلط بات مشہور ہو گئی کہ وہ بہن کے گھر گیا تھا، وہ ایک واقعہ جو حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں مگر مشہور وہی ہوا، وہی بیان ہونا شروع ہو گیا کہ وہ گئے وہاں لڑائی ہوئی. ایسی بات نہیں. اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے دعا کی تھی اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ نے مانگ کر لیا، حالانکہ ان کے فضائل بڑے ہیں. تو غلط باتیں دین میں ان کو چھوڑنا چاہیے. اب ایک طالب علم نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا حضور نے کہا کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن شام میں سے کسی ایک کے ذریعے میری مدد کرے، اور حضور کا کیا بیٹھتا تھا؟ آپ دونوں کے لیے کہہ دیتے، آگے اللہ کی مرضی جس کو مناسب سمجھتا ہے جائے. حضور نے یا کیوں کہنا تھا؟ اور یہ سوال علیہ السلام میں بھی چھپا جواب نہیں کویا. باتیں لوگ بنا لیتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں. زمانہ ہے پڑھا لکھا کہ حضور دونوں کے لیے دعا کرتے، آگے جو ہوتا حضور تو قرآن بتاتا ساری دنیا کے لیے تڑپتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں. اور پھر یہ کہ کہا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے اندر طلب ہی نہیں تھی، قرآن تو کہتا ہے، یہ طالب علم کا سوال ہے، یہدی الیہ من اناب، اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ وہ ان کو ہدایت دیتا جو چاہتی. یہ حضرت عمر تو کافر تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے، صرف دعا کی اور یہ بغیر طلب کیا ان کو مانگ لیا. یہ کیا ہو؟ تو اصل میں باتیں غلط مشہور ہو گئی. ہوا کیا؟ دو واقعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی طرف کھینچ رہے. طلب پیدا ہوئی تو اللہ نے انعام کیا، ورنہ وہ خام خواہ نہیں، وہ غنی ہے، محتاج ہی نہیں. عمر کافر مرے، اللہ کا کیا بیٹتا؟ اتنے مرے ہیں، خدا کا کوئی نقصان ہوا نہیں. طالب تو ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جب حضرت حبشہ کی رسول کریم علیہ السلام نے اجازت دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزیزہ تھی، لیلا ان کا نام تھا، وہ اور اس کا خاوند سامان باندھ رہے تھے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور دیکھا کہ وہ لیلا سامان باندھ رہی. جنہوں نے پوچھا، لیلا یہ کیا ہے، کیا کر رہی؟ اس نے بڑے درد انگیز پیرائے میں یہ بات کہی کہ عمر، یہاں تم نے اللہ کی بات ہمارے لیے مشکل کر دی، جینا حرام کر دیا. یہ ہمارے گھر سنبھالو، جائیدادیں سنبھالو، ہم یہ سب کو چھوڑ کر پردیس جا رہے ہیں. اب یہ پہلا موقع تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا جو آدمی روز لونڈیوں کو مارتا تھا اور لاٹھی رکھ دیتا تھا کہ مجھے ترس نہیں آیا، صرف تھک گیا، خبر لیتا، ہل گیا اور صرف یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. کھڑا نہیں رہ سکا کہ لیلا نہ دیکھ لے، صرف اس نے کہا اچھا خدا تمہارا ساتھی. مگر آنسو آ گئے کہ ہمارے برابر کے شریک ہیں، جائیدادیں ان کی، کیا دیکھا انہوں نے کہ سب کو چھوڑ کر جا رہا ہے، پتہ نہیں وہاں پردیس میں کیا خاک چاند نہیں پڑے. اور دوسرا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حرم شریف کی طرف نکل گیا، ارادہ تو تھا کہ نیند نہیں آ رہی، شراب پین دکان پر، وہاں ساتھی نہیں کو ملا. میں حرم شریف کی طرف گیا تو رسول کریم علیہ السلام رات کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد، اور تھوڑا تھوڑا بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے. سورہ الحاقہ تھی شروع، تو اس میں پڑھتے آئے جب آپ نے آخرت کا بیان کیا تو ہم لوگ آخرت کے منکر تھے، مر گئے، مٹی ہو گئے. میں نے کہا یہ باتیں جو ہے نا صرف شاعری ہے، لفاظی یا لفظوں کے چکر سے یہ آدمی لوگوں کو گمراہ کر دیتا، ورنہ مرنے کے بعد کیا شاعری واقعی ایسی ہے کہ آدمی کو پھنسا لیتی. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو آپ نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کی باتیں نہیں ہیں، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ میرے دل میں آیا کہ یہ کاہن جنات ہیں اس کے پاس، میرے دل کی بات اس نے معلوم کر لی. آپ نے پڑھا وما ہوا بقول کاہن، یہ کاہنوں کی باتیں نہیں ہیں، خدا کا کلام ہے. تو فرماتے ہیں فواکل اسلام قلبی کل موت، میرے دل میں گھس گیا. اور ادھر ایک بہت سے آواز سنی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اس میں سے آواز سنی کہ لوگوں تم کیا کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے اندر ایک رہبر بھیج دیا، بت خانے سے نکلے حضور کی خدمت میں. تو